أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ سورۃ نساء آیت نمبر 35۔ کل جو افراد درس قرآن میں موجود تھے وہ جانتے ہیں کہ کل ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ عائلی زندگی کے حوالے سے اور خاندانی زندگی کے حوالے سے بالخصوص شوہر اور بیوی کے معاملات کے حوالے سے قرآنی احکامات اور ہدایات کا یہاں تذکرہ کیا تھا۔ مختصراً کل سے مربوط کرتے ہوئے اس آیت کو میں پیش کرنا چاہتا ہوں کل کے مضمون سے۔ مختصراً یہ ہے کہ اگر شوہر اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہے، اختلافات ہیں اور بیوی نافرمانی کے راستے پر ہے تو شوہر کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو صحیح رویے پر لانے کے لیے 3 عمل اسے کرنے چاہیے۔ نمبر 1، وعظ و نصیحت کرے اپنی بیوی کو۔ نمبر 2، بستر علیحدہ کر دے۔ نمبر 3، ایسی مار جس سے ہڈی متاثر نہ ہو، زخم نہ لگے، چہرے پر نہ مارے، اور اس مار کا مقصد کوئی انتقام لینا نہ ہو بلکہ اسے ادب سکھانا مقصود ہو۔ اگر اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیت نمبر 35 میں کیفیت بیان کر رہے ہیں، بہت بدقسمتی سے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان خاندان والوں کو اختلافات کی خبریں موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بس اس پر تبصرے جاری رہتے ہیں، گھر میں باتیں جاری رہتی ہیں، انہیں سدھارنے کے لیے اور اس میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے لوگ وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، یہاں تک کہ پھر اچانک خبر آتی ہے کہ طلاق ہو گئی ہے۔ ایک بھتیجی فرض کیجیے، اس کی زندگی صحیح نہیں گزر رہی اور چچا جانتا ہے لیکن وہ خاموش ہے۔ بھانجی کی زندگی صحیح نہیں گزر رہی، ماموں جانتا ہے، خاموش ہے۔ اسی طریقے سے بہن کی زندگی صحیح نہیں گزر رہی، بھائی سارے معاملات جانتا ہے لیکن خاموش ہے۔ ایسے شخص کو جو اپنے ذاتی معاملات کے علاوہ کسی دوسرے کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہ کرے، ایسا شخص جو ذاتی معاملات کے علاوہ دوسروں کے معاملات کو سدھارنے کے لیے کوئی مثبت کردار ادا نہ کرے، وہ اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے کہ دین اسلام اسے کوئی بہت اچھا مسلمان سمجھتا ہے یا دین اسلام اسے کوئی بہت اچھا انسان سمجھتا ہے۔ اور خصوصاً آج کل کے حالات میں تو نفسا نفسی اتنی ہے کہ قریبی رشتوں سے بھی لوگ دور دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ترجمہ آپ خود سن لیجئے، پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ میں نے جو یہ تمہیدی گفتگو کی ہے یہ میں نے صحیح کی ہے یا اس کی گنجائش نہیں بنتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان یعنی شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات کا اندیشہ ہے تو پھر ایسا کرو، شوہر کے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو ثالث بنا لو اور بیوی کے گھر والوں میں سے بھی ایک آدمی کو ثالث بنا لو۔ اب آپ تصور کیجئے اسلام خاندان کو کتنی اہمیت دیتا ہے، دیکھ لیجیے۔ تو میں نے ایک مرتبہ شاید یہیں اسی جگہ کہا تھا، اگر کسی آدمی کو وہ صلح کروانے کے لیے گیا ہے یا معاملات کی بہتری کے لیے گیا ہے، کوئی سخت جملہ سننے کو ملتا ہے کہ ہر موقع پہ جناب منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، ہم نے آپ کو بلایا کہ ہمارے معاملات میں آپ آئیں، اسی وقت اس آدمی کا بڑا کڑا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ اب وہ انا کے اندر آتا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ثالثی مقرر کیا جائے،
لیکن ایک بات ہے، اور آپ ابھی جب ترجمہ سنیں گے تو آپ کو اللہ کے مزاج کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کا آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ رب کی سنت ہے کیا اصل میں۔ سنیے ذرا، اور ساری برادری بھی اگر اکٹھی ہو جائے، سالس بھی بن گئے، ادھر سے بھی بن گئے، ادھر سے بھی بن گئے، سنیے ذرا غور سے، مرد اور عورتیں جتنی بیٹھی ہیں ترجمہ سنیں، اور براہ راست جو گفتگو جا رہی ہے وہ بھی غور کریں۔ ای یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں بہتری چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان صلح کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ پہلے اپنی چاہت دکھائیں، بستر پر سویا پڑا اور کہتا ہے رب کی طرف سے نماز کی توفیق ہی نہیں ملی، روزہ خود چھوڑ رہا ہے، کہتا ہے رب کی طرف سے توفیق نہیں ملی، حرام مال کی طرف بڑھ رہا ہے اور کہتا ہے رب کی طرف سے حلال ملا ہی نہیں۔ یہ رب کے اوپر بہتان نہ باندھے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل آزادی دی ہے۔ ابھی آج آپ نے جو سورت نماز تراویح میں سنی ہے پہلی رکعتوں میں، سورت الزمر، اس میں ہے کہ ایک آدمی قیامت، ایک آدمی سے مراد ایک آدمی نہیں ہے، نمائندہ جو کردار ہوتا ہے اس کا تذکرہ قرآن کرتا ہے۔ اس نمائندہ کردار کے پیچھے پھر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں لوگ ہوں گے ویسے، تو وہ کیا کہے گا وہاں جا کر حشر کے میدان میں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ہدایت دے دیتے تو میں بھی پرہیزگار ہو جاتا۔ تو بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت کا سامان بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بھیج دیا ہے، لیکن یہاں اس کی قدر نہیں ہے انسان کو۔ تو سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی زبردستی کی صلح کسی کی نہیں کرواتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی کسی کو نیکی کے راستے پر نہیں ڈالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی چاہت کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دل کے اندر طلب ہے، چاہت ہے، ہاں، طلب اور چاہت والے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ محروم نہیں فرماتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ توفیق تو مانگنی چاہیے، لیکن توفیق کے حوالے سے پھر اپنی کوشش، اپنی چاہت، اپنی رغبت بھی دکھانی چاہیے۔ اب دیکھیے اللہ کا علم، دیکھیے دنیا میں کتنے خاندان ہیں، اور دنیا میں کتنے ثالثی کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں، اور دنیا میں کتنے شوہر اور بیوی ہیں، پتہ نہیں کس کس کی کیا نیت ہے۔ فرض کیجئے ثالثی آیا بیٹھا ہے اور دوسرا بھی ثالثی آیا بیٹھا ہے، بظاہر ثالثی بن کر آئے ہیں، اندر کسی اور سے ملے ہوئے ہیں، اور نتائج کوئی اور ہی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیا کریں۔ اللہ کی جن صفات کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا پچھلے مضمون کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ کان علیما خبیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، اور اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے۔ کون کس نیت سے آیا ہے اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، سمجھ لیجیے۔ مخلوق کو تو دھوکے، بظاہر یہ کہا جائے میں نے صلح کی بڑی کوشش کی ہے، زیرو کوشش بھی نہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس نیت سے آیا ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا لوگوں کی صلح کروانا۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے خاندان میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو بہن کے اختلاف چل رہے ہیں، بھائی کے چل رہے ہیں، جس حد تک آپ کردار ادا کر سکتے ہیں وہ کیجیے۔ بدقسمتی سے دینی مزاج پاکستان کے لوگوں کا ایسا بن گیا ہے کہ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں، تلاوت قرآن کو عبادت سمجھتے ہیں، روزے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تلاوت کریں گے سمجھیں گے کہ قیمتی ہو گیا، لیکن اگر کسی رشتہ دار کے گھر صلح کروانے کے لیے جائیں گے اور 3 گھنٹے لگ جائیں گے، کہیں گے وقت ضائع ہو گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ 3 کے 3 گھنٹے سارے عبادت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے حکم اور رسول کے فرامین پر آپ نے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ معاملات دیکھیے، آپ کو علم ہوا کہ یہ
کون سی جگہ ہے جی مدینہ منورہ کے ساتھ؟ قبا بستی. آپ کو علم ہوا کہ وہاں صحابہ کرام کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر صلح کروانے کے لیے وہاں تشریف لے گئے. اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہماری سوشل لائف اگر بالکل ختم ہے تو پھر ہم نے سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ چھوڑا ہوا ہے، یوں سمجھ لیجیے. میں ایک دین کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، میں مثال سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے کئی دوست یہاں معتکف بیٹھے ہیں، یہ تو سنت اعتکاف میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، صرف ایک دن کا، اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، 3 خندقیں کھودی جاتی ہیں. یعنی کھودنے سے مراد یہ نہیں کہ عملی طور پہ آتا ہے، وہ فاصلہ بتانا مقصود ہے کہ جہنم اور اس شخص کے درمیان 3 خندقوں جتنا فاصلہ قائم کر دیا جاتا ہے. اور ایک خندق کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہوتا ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اب آپ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی. ایک دن کا نفلی اعتکاف، اتنا بڑا اجر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی کسی مسلمان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 سال کے اعتکاف کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیجیے. ہمیں سوچنا چاہیے اس معاملے میں. ایک آدمی کا دین بڑا تعارف ہے، دیندار آدمی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ کٹ آف ہے بالکل. وہ کہاں کا دیندار ہے؟ وہ کیوں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ میں دیندار ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ مثالیں لینے پہ آئیں تو پھر لیتے چلے جائیں. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کی ایک لڑکی تھی، کاش حکمران بھی جانے کہ عوام الناس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی آسانی سے ملاقات کر لیتی تھی، کوئی درمیان میں رکاوٹیں نہیں تھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لڑکی آئی، اس کا کوئی معاملہ تھا، کوئی مسئلہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لڑکی مجھے مدینہ منورہ کی جس گلی میں لے جائے گی اپنے مسئلے کے حل کے لیے، میں اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں. تو میں اس پر زور زیادہ اس لیے دے رہا ہوں، یہ دین ہے، دین، یہ سمجھ لیجئے. جس قرآن نے نماز کا حکم دیا ہے اسی قرآن نے سورۃ حجرات میں جب ہم پہنچیں گے تو یہ آیت آئے گی انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو. تو جو نماز کا حکم اگر قرآن میں ہے تو صلح کروانے کا حکم بھی ذرا زبان سے بتا دیے کون سی کتاب میں ہے؟ وہ بھی قرآن مجید میں. تو ایک پہلو کو تو ہم لے لیں اور دوسرے پہلو کو نظر انداز کر دیں، ٹھیک نہیں ہے یہ. جو آدمی بھی دیندار ہے وہ کاروبار میں ہے، وہ کالج میں ہے، سکول میں ہے، تعلیمی ادارے میں ہے، گلی محلے میں ہے، جس جگہ بھی ہے اس کی یہ پہچان ہونی چاہیے کہ یہ صلح ہو یا نہ ہو وہ ایک علیحدہ بات ہے، یہ بہرحال معاملات میں اپنا کردار ضرور ادا کرتا ہے. ہمارے ہاں بعض لوگ دیندار ہونے کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں. مثلا اگر میں اس معاملے میں بولا تو کہیں ادارے والے میری چھٹی نہ کروا دیں، کہیں کالج والے چھٹی نہ کروا دیں، کہیں مدرسے والے چھٹی نہ کروا دیں. حکمت اور بصیرت کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. اگر وہ ان خوفوں کو اپنے اندر پالے ہوئے ہے اس کا مطلب یہ اس کا عقیدہ توحید جو ہے وہ ابھی کامل نہیں ہے. نفع اور نقصان مکمل طور پہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ خواہ مخواہ بد اخلاقی کی جائے، خواہ مخواہ تہذیبی رویے کو ختم کرتے ہوئے جاہلانہ رویہ اختیار، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن بہرحال یہ پہچان ہونی چاہیے تمام مردوں کی اور یہ پہچان ہونی چاہیے تمام عورتوں کی. بعض اوقات کمبائنڈ فیملی ہوتی ہے،
ایک شوہر اور بیوی لڑ جھگڑ رہے ہیں، باقی دو تین جو ہیں وہ بالکل انہیں کوئی خبر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے انہی کا معاملہ ہے، یہ جانے ان کے کام جانے، ہمیں کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے پھر جو بھیانک نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ پھر تمام خاندانوں کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو قرآن مجید اس معاملے میں یہ رہنمائی دیتا ہے۔ لیکن پھر سن لیجئے، بڑی اہم بات تھی صلح۔ اب جب ہوتا ہے نا کہتے ہیں جی دعا کریں، جی دعا کریں، چلیں جی دعا کرتے ہیں جی اب کہ یہ جو اب ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں اس سے محبتیں جو ہیں پھیل جائیں۔ دعا کی اہمیت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو دعا کی جا رہی ہے اس سے پہلے دل میں بھی ایک دوسرے کی نفرت ختم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات پیدا ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ دل کے اندر منافقت ہے اور بظاہر دوستانہ ہو تو وہ پھر دعائیں بھی معذرت کے ساتھ وہ پھر دعائیں بھی وہ نتیجہ نہیں لاتے۔ حضرات محترم، اب جو آیت آ گئی، آیت نمبر 36، دل تو چاہتا ہے کہ یہ آیت مکمل طور پہ سارے لوگ اس کے حافظ بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو اکٹھا کر دیا ہے۔ پہلے اس کی تلاوت سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ ادب سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ اللہ کا کلام ہے، پاکیزہ کلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ دیکھیے مومن کی مثال کیسے ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مسجد نبوی میں پوچھا وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں مرجھاتے؟ لوگوں نے مختلف درخت بتائے۔ میں حدیث صرف اتنی سنا رہا ہوں جتنے ہمارے مضمون سے تعلق رکھتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ درخت کھجور کا درخت ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کھجور کی مانند ہے۔ جب کھجور کے جو درخت ہے اس کے آپ پتے دیکھ لیجئے۔ میں نے بایو کے جو ہمارے کئی پروفیسر ہیں، میں پھر ان کے ساتھ بیٹھا اور میں نے اس کھجور کے درخت کے حوالے سے ان سے پوچھا کہ اس کی کیا خاصیت ہے، اس کے پتوں کی کیا خاصیت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دیتے ہیں وہ کوئی چھوٹی مثال نہیں ہوتی۔ تو میں جو معلومات ملی میں واقعی حیران ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعی کیا خوبصورت مثالیں دی ہیں۔ فی الوقت صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جیسے اس کے پتے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتے ہیں، مومن بھی ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کون سی چیز ہے جو مومن کو شادابی عطا کرتی ہے، تو مومن مرجھاتا نہیں ہے؟ تو سن لیجئے وہ ہے ایمان اور اعمال صالح۔ جو آدمی، میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جہاں چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے، جو عورت جہاں چاہتی ہے چھوڑ دیتی ہے، وہ یہ سمجھ لے کہ مطمئن اور خوشگوار زندگی وہ نہیں گزار سکتے، جو مرضی ہو جائے۔ جس نے مطمئن اور خوشگوار زندگی گزارنی ہے تو سارا اطمینان کا سامان سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھجور کے درخت کی مانند بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیے جب گناہ کریں گے تو یوں سمجھ لیجیے خزاں میں چلے جائیں گے، اور جب نیکی کریں گے تو کس میں آ جائیں گے؟ بہار میں آ جائیں گے۔ ابھی دیکھیے کتنا زبردست ماحول ہے، قرآن کا درس، قرآن کے ساتھ ایک تعلق، اور پھر ماہ سیام، برکت والی رات، لیلۃ
قدر میں جسے تلاش کیا جاتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کے دل کو کتنی توانا کر دیتی ہیں۔ تو پہلے تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حدیث سن لیجئے، اور ہمیں خوشی ہوگی کہ ہر سال، ہاں ظاہر ہے ہم بھی لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، اسی مجلس میں بھی کئی لوگ ایسے موجود ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا لیا، جنہوں نے نماز کی پابندی کو اپنا لیا۔ تو ہماری تو یہ خواہش اپنے لیے بھی ہے اور ہر ایک کے لیے ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس رمضان المبارک میں بھی ہمارے خصوصاً کئی نوجوان ایسے بن جائیں کہ جیسے رمضان المبارک میں انہیں ہمیں دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کرے سارا سال دیکھنے کا موقع ملے۔ اب وہ حدیث سن لیجئے جو میں سنانا چاہتا ہوں، اور جو ہماری بہنیں یہاں تشریف فرما ہے، میں ان سے کہوں گا، ہم نے جمعے کی نماز کا اہتمام اس لیے کیا تھا تاکہ کچھ باتیں دین کی آپ سمجھ جائیں، اس میں کوشش کریں جمعے کی نماز میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں آنے کی، اور اپنے گھر کے مردوں کو ہر نماز میں مسجد میں بھیجا کریں، ایک دوسرے کی خیر خواہ بنیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بندے کا کون سا کام اسے زیادہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسند جو کام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، وہ وقت پر نماز ادا کرنا ہے۔ یہ سنیے، وقت پر نماز ادا کرنا۔ البتہ عبادت کا جو لفظ ہے، جب عبادت کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، نماز آ جاتی ہے، روزہ آ جاتا ہے، زکوٰۃ آ جاتی ہے، حج اور عمرہ، تلاوت، درود، یہ سارے عبادت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ سن لیجئے، سارا دن آپ، میں یا کوئی اور مرد، سارا دن یا دن کے 8 گھنٹے وہ معیشت کمانے کے لیے فیکٹری میں جائیں، مال حلال کمانے کے لیے کھیتوں میں جائیں، مال حلال کمانے کے لیے دکان پر بیٹھیں، میں بالکل ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، وہ سارے کا سارا وقت عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ مجھے اس فکرے پر بڑی حیرت ہوتی ہے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی زندگی گنوا دی۔ کس چیز میں گنوائی؟ کھیتی باڑی کرتے رہے، دکان پہ بیٹھے رہے۔ اللہ کے بندوں، کیسی باتیں تم کرتے ہو، اور کس نے تمہیں یہ کہہ دیا کہ تم نے اپنی زندگی گنوا دی؟ ذرا اسلام کا مزاج دیکھیے۔ ایک آدمی ذمہ دار ہے اور وہ درخت لگاتا ہے، فرض کیجیے اپنی زمین میں، اب اس کے درخت سے کچھ پرندے آ کر، آم کا درخت ہے، کھجور ہے، کوئی اور پھل ہے، وہ پرندے آ کر چونچ مارتے ہیں اور کچھ پھل کا حصہ وہ کھا لیتے ہیں۔ اب کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون سا پرندہ آیا اور کہاں چلا گیا۔ حدیث سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس درخت لگانے والے کو اللہ تبارک و تعالی پرندوں کی چونچ کے ذریعے جتنا پھل وہ کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب کوئی کہے جی میں نے تو کھیتی باڑی کی اور میں تو وقت میرا ضائع ہو گیا تھا۔ میں یہ باتیں بالکل نہ کرتا اگر ہمارے ہاں تصورات ٹھیک ہوتے۔ آئیے اپنی بات کی تائید میں ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک آدمی دور سے، آپ جانتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پہاڑی علاقہ ہے، تیزی سے جا رہا تھا وہ۔ تو صحابہ نے جب اس آدمی کی تیزی دیکھی تو صحابہ نے کہا، لو کان ھذا فی سبیل اللہ، کاش یہ شخص، یہ نوجوان جو جا رہا ہے، یہ آدمی جا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ آپ نے فرمایا صحابہ سے، اگر یہ شخص اس لیے جا رہا ہے کہ یہ مال کمائے اور اپنے ضروریات پوری کرے، چھوٹے بچوں کے لیے رزق حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اپنے آپ کو ہاتھ پھیلانے سے محفوظ رکھنے کے لیے جا رہا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے راستے میں ہے یہ شخص۔ تو یہ سمجھ لیجئے ساری محنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ ہاں اس میں ایک چیز ہے، اپنے بچوں کو یہ ہدف نہ دیا کریں کہ کاروبار کرو،
ماموں سے بڑی کوٹھی بناؤ، کاروبار کرو، بھتیجا جو دوسرا کزن ہے اس سے آگے نکلنا ہے۔ ایک ہے اچھا مقابلہ، وہ تو ہونا چاہیے۔ ایک ہے حسد والا معاملہ، وہ سن لیجئے، اگر کوئی اس لیے فیکٹری میں جاتا ہے، اگر کوئی اس لیے دکان پر جاتا ہے، اگر کوئی اس لیے ٹیوشن پڑھاتا ہے، اگر کوئی اس لیے اکیڈمی جاتا ہے، اگر کوئی اس لیے پی ایچ ڈی بھی کر رہا ہے، ایم فل بھی کر رہا ہے کہ اس سے جو پیسے ملیں گے پھر میں دھوس اور دھاندلی جماؤں گا اپنے ہمسایوں پر، رشتہ داروں پر، دوستوں پر، جب بیٹھوں گا تو بڑے طریقے سے بیٹھوں گا اور نمایاں ہو کر بیٹھوں گا۔ تو حدیث سن لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس فخر کو جتانے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے باہر جا کر، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، تو وہ پھر شیطان کے راستے میں ہوتا ہے۔ چاہے وہ بیٹا آسٹریلیا پہنچ گیا ہے، چاہے بیٹا کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، چاہے بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہے، مقصد اس کا یہ ہے ادھر سے پیسے آئیں گے اور پھر رشتہ داروں کے سامنے ہم مغل بادشاہ بن کر بیٹھے ہوں گے۔ پھر سمجھ لیجئے سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اولادوں کو سکھایا کریں جب کہیں بھیجا کریں، اولادوں کو سمجھایا کریں جب کہیں بھیجا کریں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی کثرت دے اسے بھی بتائیں کہ بیٹے یہ جس نے نعمت دی ہے پھر وہ چاہتا کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رویہ کیسے ہو، عاجزی کیسے ہو، انکساری کیسے ہو، غرور اور تکبر کا کوئی ایک ذرہ بھی چہرے یا باڈی لینگویج کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حدیث سناتے ہوئے انسان کو ڈر لگتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی خوشبو سے محروم کر دیں گے۔ اب آپ کو دیکھیں نہ ایسا کیا کریں، چاہے کوئی مرد ہے چاہے عورت ہے۔ تو پہلا ہے عبادت۔ میں نے کہا مال کمانا بھی عبادت ہے، مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ اس وقت آپ لوگ تشریف فرما ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب اس سے جتنے لوگ باوضو جب تک رہیں گے، فرشتہ ساتھ بیٹھے وہ مسلسل دعا کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں فرشتوں کی مجلس میں ہم سب کا تذکرہ ہو رہا ہے، کہاں ہماری حیثیت، کہاں عرش پر ہم سب کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے؟ آئیے اسی آیت کو مکمل ہم کر لیں۔ پہلے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ میں نے عبادت کا سارا آپ کو معاملہ بتا دیا، یہ عبادت بھی ہے، اور عبادات جتنے اللہ کے احکامات ہیں جس حکم پر آپ عمل کریں گے وہ عبادت میں شامل ہو جائے گا۔ فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ حضرات اپنا عقیدہ توحید ٹھیک کر لیجئے۔ عقیدہ توحید یہی ہے، یہ ہاتھ کس کے سامنے پھیلانے ہیں؟ اللہ کے سامنے۔ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ پیشانی کس کے سامنے جھکانی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ اب حقوق العباد کا چیپٹر شروع ہوا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ والدین چاہے غیر مسلم بھی ہوں ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے برطانیہ کا 2005 کا، بار بار اس واقعے کو پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات کتنی خوبصورت ہیں، والدین کے ساتھ بھلائی۔ ایک لڑکا تھا اور وہ اس کی عمر 18 سال ہوئی، کرسچن تھا، وہ اپنی ماں کو چھوڑ کے چلا گیا۔ ماں منتیں کرتی رہی بھی نہ چھوڑ کے جاؤ، میرا تمہارے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ اس نے کہا جی نہیں، میں نے تو بس اپنی زندگی گزارنی ہے۔ کرکٹ کا شوقین تھا، تو وہ جب اس علاقے سے گیا تو مسلمان لڑکوں کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی، اگلے محلے میں، کالونی میں ان کے ساتھ رہنے لگا، کرکٹ بھی کھیلتا، اپنی زندگی گزارنے لگا۔ تو وہ جو مسلمان طالب علم تھے وہ ہفتے میں ایک مرتبہ اکٹھے ہوتے تھے، قرآن اور حدیث کا مطالعہ کیا کرتے تھے۔ وہ بھی بیٹھنے لگا، آہستہ آہستہ اسے اسلام سے محبت ہونے لگی، اسلام اس کے دل میں سرایت کر گیا۔ ایک دن جب درس ہو رہا تھا تو اس میں یہ حدیث پڑھی گئی کہ جو اپنے ایمان والے والد اور والدہ، یہ شرط ہے، یہ ذہن میں رکھیں، اگر کسی کے والد اور والدہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، پھر یہ سعادت نہیں ملتی۔
جو اپنے ایمان والے مرد، ایمان والے باپ اور ایمان والی ماں کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب وہ لڑکا چونک گیا اس پر، مسلمان وہ ہوا، وہ خود کہتا ہے میں نے پھولوں کا ایک گلدستہ خریدا، گلدستہ خرید کر میں اپنی ماں کے پاس آیا کئی دنوں کے بعد، تو جب میں ماں کو دیکھنے لگا تو میں رونے بھی لگا اور ہنسنے بھی لگا۔ تو میری ماں نے مجھ سے پوچھا روتے کیوں ہو، ہنستے کیوں ہو، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں روتا اس لیے ہوں کہ اگر آپ کرسچینٹی پہ ہی آپ کی ڈیتھ ہو گئی، نصرانیت پر، تو پھر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جائیں گے، اس لیے اسلام کی طرف آئیے۔ اس نے کہا پھر ہنستے کیوں ہو؟ کہا ہنستا اس لیے ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہو جائیں گی میں آپ کے چہرے کو دیکھتا رہوں گا، چاہے میں دن میں 100 مرتبہ بھی دیکھوں تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ 100 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کی ماں نے ایک بہت تاریخی جملہ کہا، اس نے کہا کہ میں نے 18 سال تمہاری خدمت کی لیکن تمہیں اپنا نہیں بنا سکی، جس نبی کے ایک جملے نے تمہیں میرا بنا دیا ہے میں اسی کے دین میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ وہ مسلمان ہوئی۔ والدین کے ساتھ بھلائی کریں۔ قرآن مجید نے والدین کے ساتھ بھلائی کے حوالے سے 3 باتیں بطور خاص بتائی ہیں، ان 3 باتوں کو توجہ سے سن لیجئے۔ نمبر 1، سب سے پہلے والدین کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ جس کی آواز والدین کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے، جس کی آواز والدین کی آواز سے پست نہیں رہتی، جس کے الفاظ کے اندر ادب اور احترام نہیں ہوتا، جس کی آنکھوں میں ادب اور احترام نہیں ہوتا، تو پہلا احسان جو ہے، جو پہلی بھلائی ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، وہ یہ ہے کہ بد کلامی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے جتنے لوگ جن کے والدین زندہ ہیں وہ اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنے والد اور والدہ کے ساتھ جب گفتگو کریں، اور یہ سمجھ لیجئے حدیث میں بھی آتا ہے اور عملاً بھی ایسے ہے، والدین کی نافرمانی ایسی چیز ہے اس کی آخرت میں تو سزا ملے گی ہی، لیکن اس کی دنیا میں سزا ملتی ہے۔ پنجاب کا ایک علاقہ، بلکہ ہمارے تو بالکل قریب ہی ہے، کہروڑ پکا، وہاں ایک شخص نے اپنے والد کو تھپڑ مارا۔ ہمارے ایک دوست ہیں پروفیسر ہیں، انہی کے والد تھے، اسی پروفیسر صاحب نے مجھے واقعہ سنایا۔ تو کہنے لگے میں اٹھا اپنے بھائی کو مارنے کے لیے، اس نے اتنی بڑی جسارت کی کہ باپ کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ کہتے میرے باپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا نہیں، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس کی اولاد اسے مار رہی ہوگی۔ کہنے لگے باپ نے یہ جملہ کہہ دیا جذبات میں اس وقت پنجاب یونیورسٹی پڑھتا تھا، غصہ تو مجھے بہت ہے لیکن ابو کے منع کرنے پر میں بیٹھ گیا۔ والد صاحب فوت ہو گئے، میں ملتان میں رہائش پذیر ہو گیا، سرکاری ملازمت ہو گئی۔ ایک دن جب میں کہروڑ پکا گیا تو گلی میں منظر دیکھتا ہوں کہ وہی بھائی اور اس کے دونوں بیٹوں نے اسے پکڑا ہوا اور مار رہے ہیں۔ مجھے اپنی باپ کی بات یاد آئی کہ ایک دن تم دیکھو گے کہ اسی کی اولاد اسے مار رہی ہے۔ حدیث میں بھی ہے کہ والدین کے ساتھ جو نافرمانی کا معاملہ ہے، بد کلامی کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا آخرت میں تو دیں گے، اس سے پہلے دنیا میں بھی دے دیتے۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو والدین کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے۔ اس لیے والدین گھروں میں بادشاہ کی حیثیت سے اور ملکہ کی حیثیت سے رہنے چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اب یہ چیپٹر تو ظاہر ہے والدین کے حوالے سے ہے، جہاں اولاد والدین کے حقوق کا خیال رکھے وہاں والدین کو بھی چاہیے کہ اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں۔ توازن والی معاملات ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ شریعت نے صرف والدین کے حقوق مقرر کیے ہیں، اولاد کے حقوق مقرر نہیں کیے، شریعت نے دونوں کے حقوق مقرر کیے۔ ایک تو یہ اچھی گفتگو، دوسرا ہے کہ خدمت کی جائے، جوتا سیدھا کر دیں۔ یہ جو بڑوں کی خدمت سے انسان مقام پاتا ہے وہ بہت آگے چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رفع حاجت کے لیے آپ نے جانا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ پانی کسی نے بھر دیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے لیے پانی کا بندوبست کس نے کیا، کس نے میرے لیے پانی بھر دیا؟ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبداللہ ابن عباس نے کیا ہے، پانی انہوں نے بھرا ہے۔ نوجوان تھے، بالکل چھوٹی عمر کے تھے۔ اب ذرا سن لیجئے توجہ سے، پانی بھر کر رکھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دعا دی، جو پیغمبر کی دعا کی اہمیت پھر آپ خود سارے جانتے ہیں۔ دعا یہ دی، یا اللہ عبداللہ کے سینے کو علم سے بھر دیں۔ آج جائیے ہر لائبریری چھان ماریے، دیکھیں کہ مفسرین میں جن لوگوں کے بڑے بڑے نام آتے ہیں ان میں مفسر اعظم ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ۔ جو خدمت کا معاملہ ہوتا ہے، بڑوں کی خدمت، والدین کے ساتھ ساتھ بڑوں کی خدمت، اس سے بھی انسان بہت کچھ پاتا ہے، بہت کچھ پاتا ہے۔ جو اساتذہ یہاں موجود ہیں، فہیم صاحب موجود ہیں، انہی سے پوچھ لیجئے، ہمیں ذہین طالب علم بھول جائے گا لیکن مؤدب طالب علم کبھی نہیں بھولتا۔ اس نے ادب کے ساتھ 3 سال گزارے ہیں، 4 سال گزارے ہیں، یعنی ایک محنتی زیادہ نمبر والے طالب علم کا مقام بھی کم ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں مؤدب طالب علم کا مقام زیادہ ہوتا ہے۔ یہی معاملہ پھر اساتذہ کا بھی ہے۔ طالب علم بھی ان اساتذہ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں جو احترام اور محبت سے ان کے ساتھ پیش آئے تھے، ورنہ وہ بھی پھر جیسے تبصرہ کرتے ہیں وہ اللہ کی پناہ۔ تو والدین کے لیے پہلی تو بد کلامی نہ کی جائے، دوسرا یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خدمت کی جائے، اپنے ہاتھوں سے۔ ملازم رکھ کے دے دیا ہے، وہ خدمت کیے جا رہا ہے، میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، ظاہر ہے ملازم کی بھی تنخواہ ہوگی، وہ سارا کچھ اپنے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو والد یا والدہ کو اپنی اولاد کے ہاتھوں سے خدمت سے لطف آئے گا وہ شاید ملازم کے ہاتھوں سے نہ آئے۔ اس لیے اپنے ہاتھوں سے چارپائی سیدھی کر دینا، جوتے پالش کر دینا، اور باقی جتنی چیزیں آسانی کی ہیں وہ سارے کی ساری، آپ یقین کیجئے جب وہ آپ کام کر رہے ہوں گے، آپ کے ہاتھ والد کی خدمت میں لگے ہوئے ہوں گے یا والدہ کی خدمت میں، والد اور والدہ کی زبان آپ کے لیے دعا کر رہی ہوگی۔ ہمارے ملتان میں ایک آدمی ہے جس کی تعلیم زیادہ نہیں ہے لیکن بڑی بڑی کمپنیوں میں بڑے اچھے عہدوں پہ رہا، تو میں نے اس کے رشتہ داروں سے پوچھا کہ اس کی تعلیم اتنی نہیں ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور ماشاءاللہ بڑے اچھے پروگریس میں ہے یہ۔ انہوں نے کہا جی اس کی جو والدہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مسلسل یہ دعا کرتی تھی، یا اللہ میرے بیٹے کے لیے عرش سے رزق کو بھیج دے۔ یہ جو والدہ کی دعا ہے یہ انسان کو پھر کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تیسری خدمت کیا ہے؟ تین بھلائیاں میں بتا رہا ہوں قرآن کی روشنی میں۔ ایک بھلائی ہے اچھی گفتگو، دوسری بھلائی ہے خدمت، اور تیسری بھلائی ہے ان کے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا۔ فوت ہو گئے ہیں تب بھی دعا کیجیے، زندہ ہیں تب بھی دعا کریں۔ والدین کے لیے دعا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو حضرات اب وقت بھی ہو گیا اور 1 بجے میں ایک جگہ درس قرآن کے لیے میں نے جانا بھی ہے، تو ترجمہ آپ صرف سن لیجئے، زندگی رہی تو اس کی پھر وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو، مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو، اور جو رشتہ دار ہے اور ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو، جو پہلو کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی بھلائی کرو۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، پاکستان میں جو جنسی کرائم ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ بالخصوص، رپورٹ یہ بتاتی ہے بچوں کے ساتھ جو جنسی جرائم ہوتے ہیں یا جنسی کرائم ہیں ان میں زیادہ تر عمل دخل ہے وہ ہمسایوں کا، رشتہ داروں کا اور قریبی دکانداروں کا ہے۔ اسلام نے پھر ہمسائے کے حوالے سے ایسی سختی رکھی ہے کہ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا تو آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اگر ہمسائے کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اسے 10 زنا کے برابر سزا ملے گی۔ ہمسایوں کے حوالے سے اس قسم کی چیزیں کرنا، اس قسم کی خرابیاں پیدا کرنا،
ہمسایہ محسوس کرے کہ یہ ہمارے لیے فرشتہ ہے. ظاہر ہے آنا جانا لگا رہتا ہے، ٹائمنگز کا پتہ ہوتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نہیں تھے. ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی نہیں لایا. تصور کیجیے، شادیوں کے موقع پر ہمسایوں کو تکلیف میں ڈال دینا. گانے چل رہے ہیں، اول تو گانے چلنے نہیں چاہیے، چل رہے ہیں آواز جہاں مرضی لگ جائے. کیا ہے جی، کیا ہے؟ شادیاں روزانہ تھوڑی ہوتی ہیں. کسی نے اختیار آپ کو نہیں دیا کہ آپ ہمسائے کے لیے اذیت پیدا کریں، راستہ روک لیں، صفائی کریں، ان کے گھر کے سامنے چیزیں پھینک دیں. اس قسم کی جو حرکتیں ہیں، میں آپ کو حدیث سنا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے تذکرہ کیا گیا. ایک خاتون ہے، مدینہ منورہ کی رہائشی خاتون ہے، وہ فرض نماز بھی پڑھتی ہے، نفلی نماز بھی پڑھتی ہے، فرض روزے بھی رکھتی ہے، نفلی روزے بھی رکھتی ہے، فرض زکوٰۃ بھی دیتی ہے، نفلی صدقات بھی دیتی ہے. اب کتنی نیکیاں ہو گئی جی اس کی. اسلام کے 3 پلر تو اس نے اپنے پاس اکٹھے کر لیے. ایک خامی صرف بتائی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت سے اس کے ہمسائے تنگ ہیں، وہ ہمسایوں کو بہت تنگ رکھتی ہے. سن لیجئے کیا فیصلہ کیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا وہ عورت جہنم میں جائے گی، حالانکہ نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، زکوٰۃ بھی ہے. میرے بھائیوں سوچئے، ہم سب سوچیں، مرد بھی سوچیں، عورتیں بھی، جوان بھی، بڑے بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو پہلو کا ہمسایہ ہے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک، اور جو ساتھ والا مجلس میں جو ساتھ بیٹھا ہو، جیسے یہ 2 آدمی ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو یہ بھی حسن سلوک کریں. اس پر میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سفر میں 2 مسواک بنائے. ایک مسواک کی لکڑی جو ہے وہ اچھی تھی، دوسرا ایسے کھردرا سا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھردرا مسواک تھا وہ اپنے پاس رکھ لیا، اور جو اچھے والا مسواک تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی موجود تھے آپ نے انہیں دے دیا. تو وہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے اوپر عنایت کر رہے ہیں تو آپ کی مہربانی، لیکن اچھے والا آپ رکھ لیں، تھوڑا سا کھردرا یہ مجھے دے دیجئے. تو جواب دیا تھا، سن لیجئے، فرمایا نہیں، اچھے والا تم رکھو، قیامت والے دن یہ جو ساتھ والا پڑوس والا جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عارضی ہمسائے. یہ بھی اب ہمسائے ہیں جو 2 نمازی آپس میں بیٹھتے ہیں. اب فرض کیجئے کوئی آدمی دانت صاف نہیں کرتا، اب اس کے ساتھ جو نماز پڑھے گا، یا وہ سگریٹ پی کے آیا ہے، پیاز کھا کے آیا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا کہ اگر کسی کو اتنی کھانسی ہے کہ وہ مسلسل کھانسی کرتا رہتا ہے، وہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے گا تو وہ ثواب کما کے نہیں جائے گا، گناہ کما کے جائے گا. مسئلے بھی سمجھا کریں ذرا یہ ساری چیزیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس سے کتنے افراد اذیت میں آ جائیں گے. تو جب ساتھ کا کپڑے چینج نہیں کرتا، نہاتا نہیں ہے، بدبو ہے اس کے جسم میں، وہ ساتھ والا تو مسلسل اذیت میں ہے اس کے. یا گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، موبائل پہ آپ آوازیں بلند کر کے بیٹھے ہیں، وہ ساتھ والا مسلسل آپ چوک مارا والے سے ٹیلی فون کرنا شروع کیا اور لاہور تک آپ کے موبائل کو سکون ہی نہیں ملا. وہ ساتھ والا تو کہے گا کہ میں نے کس کے ساتھ یار سفر کیا. تو یہ اسے کہتے ہیں عارضی ہمسایہ. مستقل ہمسایہ بھی خوش ہونا چاہیے، عارضی ہمسایہ بھی خوش ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، اور اس کے بعد جو غلام اور لونڈیے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک. ہم یہاں یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کئی واقعات ہو چکے ہیں اور بدقسمتی سے وہ واقعات ان پڑھ لوگوں کے گھر نہیں ہوئے. کبھی کسی جج کی بیوی کسی ملازمہ کو مار رہی ہے، کبھی کسی اور اعلیٰ افسر کی بیوی کسی ملازمہ کو مار رہی ہے، کبھی کوئی پیر صاحب ہیں وہ اپنے گھریلو ملازمہ کی موت کا باعث بنے ہوئے ہیں. خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ تھے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہ آخری الفاظ یہ تھے
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کی فکر کرنا اور جو ماتحت لوگ تمہارے اندر ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ گویا حقوق اللہ بھی بتا دیا اور حقوق العباد بھی بتا دیا۔ تو آپ کے گھروں کے جو اندر کام کرنے کے لیے آتے ہیں، خواتین آتی ہیں یا کوئی اور بھی سلسلہ ہے یا ملازم ہے، ہمارا خود ہم تو ملازم نہیں کہتے، اس مسجد کے حوالے سے بھی جتنے لڑکے خدمت کرتے ہیں، ہم یقین کریں کہ ہم انہیں بالکل اپنے برابر سمجھتے ہیں۔ اور میں نمازیوں سے بھی کہوں گا ان بچوں کے ساتھ محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ پیش آیا کریں۔ جو لڑکا گیٹ پر کھڑا ہے، ذرا آپ سوچئے تو وہ ہمارے لیے کتنی آسانی پیدا کی ہوئی ہے اس نے۔ ہم اگر اسے اپنے سے کسی صورت میں کم تر سمجھیں اور اپنے آپ کو نمایاں سمجھیں، اس کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھیں، تو پھر آپ خود دیکھ لیجئے یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ جو بھی یہ آپ دیکھیں صفیں اکٹھی کرنی ہے، باقی سارے معاملات، کبھی اس پر غور کیا کریں کتنے کام ہیں، کتنی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ ان کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے، کم از کم دعائیں کر دیا کریں، اچھا رویہ ہی ہے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے اثرات ہی آ جائیں کم از کم۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک چاہتا ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ اسے پسند نہیں کرتا جو غرور کرنے والا ہے اور تکبر کرنے والا ہے اور اپنی فخر کی فضا میں رہتا ہے۔ وہ ان میں سے کسی کو بھی کھاتے میں نہیں لاتا، وہ ان لوگوں کو کھاتے میں نہیں لائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے کسی لائق نہیں سمجھتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے صحت بھی دی ہوئی ہے، فراغت بھی دی ہوئی ہے، معاملات مسائل سے چھٹکارا بھی ہے۔ اے اللہ جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، شکر کی کیفیت کو قبول فرما لے۔ رب ذوالجلال والاکرام، اس آیت مبارکہ میں آپ کی بندگی اور آپ کے مخلوق کے حوالے سے جن جن کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم آپ نے دی ہے، ہمیں یہ سلوک نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج تک زندگی میں اگر ان تمام فہرستوں میں کسی کے ساتھ بد کلامی کر چکے ہیں، بد اخلاقی کر چکے ہیں، معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما۔ آنے والے دنوں میں اچھا رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنی مخلوق ہے آپ کی، سب کے ساتھ ہمیں خوش اخلاقی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ آج کی رات آپ کے علم میں اگر شب قدر ہے، ہم سب معافی مانگتے ہیں، معافی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا